وہاں پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو والدین شادی کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی تو راج کرنے جا رہی ہے، اینڈ دے اسٹے، ان کا سوشل جو اسٹیٹس ہے وہ کمپیریٹیولی گاؤں میں وہ دوسرے گھرانوں کو نسبت زیادہ سمجھا جاتا ہے جس کی بیٹی کی ناروے میں، لنڈن یا وٹ ایور جہاں پہ شادی ہوئی ہے. تو اچھا اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ جب یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے، پرٹیکولر جو وہاں سے شادی کر کے آئی ہیں، وہ دوبارہ اس طرح کے وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، ڈو دے رپورٹ ٹو دیئر پیرنٹس، واٹ از دیئر ریئیکشن؟ وہی والی بات ہے بیٹی اب جیسے تیسے گزارا کرو، یہ کرو، یا کوئی اس طرح کے کیسز بھی ہوئے کہ ان کے والدین نے تھوڑا سا اسالٹ کیا ہو یہاں پہ؟ یہ وہ جو لڑکیاں پاکستان سے آتی ہیں وہ تو رپورٹ اپنے والدین کو کرتی ہیں، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ بھائی ہم نے کر دیا، اب وہاں گزارا کرو، تم کم سے کم 4 سال تو کرو کہ تمہارا ویزا پکا ہو جائے. 4 سال کے بعد طلاق لینی ہوئی نا تو وہ کزن ساتھ بیٹھا پھر اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے. یہ بہت اوپنلی یہ باتیں ہوتی ہیں، اور یہ لڑکیاں پہلے سے پلان بنایا جاتا ہے کہ بھائی اس کی نہیں چل رہی، لیکن 3 سال تک تم اس کے ساتھ گزارا کرو، اس کے بعد ہم کچھ اور سوچتے ہیں. جو لڑکے ہیں وہ بھی کوشش یہی کرتے ہیں بھئی اگر آ رہا ہے بیوی کو کھانا بھی بنا کے دینا ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، بہت پیار سے رہنا 3 سال تک. 3 سال تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویزا تو اپنے پاؤں تو جمانے ہیں انہوں نے. جب جم جاتے ہیں اس کے بعد سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں. کچھ کلیور بھی ہیں جو یہ ساری پلاننگ بناتے ہیں لیکن بچے نہیں پیدا کرتے، لیکن جہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں وہ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ ایک ویزے کے لیے آئے ہیں، بچے پیدا کر کے ان بچوں کی زندگی عذاب بنا کے اکیلی ماں کو وہاں چھوڑ کے تو وہ جا رہے ہیں. 100 میں سے کتنا آپ کا خیال ہوتے ہوں گے اس طرح کے بروکن میرجز یا بروکن پرومسز، ڈومیسٹک وائلنس، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں؟ ساری چیزیں یہاں نمبرز ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، ہم لیکن انسیڈنٹس کتنے ہیں؟ آپ تو کمیونٹی میں رہتی ہیں، پتہ ہوگا آپ کو. میں تو ہر سال اندازہ لگاتی ہوں 60-70% پہ ہوتے ہیں. It's a very high rate. سیدھا صاف کہہ دیں 90%. میں نے دیکھے ہوئے ہیں نا جو کیسز آتے ہیں میرے پاس، تو پچھلے سال اب جس طرح کے کیسز آئے ہیں وہ 60 سے 70% کے بیچ میں تھے، تو بہت ہائی تھا. مجھے یاد ہے میں نے شمع سے بھی بات کی تھی کہ اس سال کیا ہوا ہے، یہ پرابلمس کیوں اتنے زیادہ ہوئے. اکانومی سب سے زیادہ پچھلے سال ان کو پرابلمس، جب کرائسس آئے ہیں پرابلمس ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر بکے ہیں، کچھ لوگوں کے پیچھے والدین بیمار تھے وہ جا نہیں سکے، وہ فوتگیوں کی وجہ سے ڈپریشن تھی، تو بہت مسئلے پچھلے سال ہوئے ہیں. لیکن وہ پھر انڈرسٹینڈنگ یہی بنی ہے کہ وہ کرائسس کی وجہ سے سب پہ فرق پڑا. پر آج کل ریلائبل اسٹیٹسٹکس ہے ہی نہیں، ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں ہے. بس یہ معلوم ہے کہ نورجن کرائسس سینٹرز میں غیر ملکی عورتیں آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں. وہ وہاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ شاید ان کے یہاں فیملی نہیں ہے. نورجن عورت وہاں جا سکتے ہیں، اپنے ہی فیملی کو جا سکتے ہیں. تو اور ڈائیورس اتنے زیادہ نہیں ہے پاکستانی کمیونٹی میں، اتنے ڈائیورس آفیشیل ڈائیورس کم ہے. پر پھر بھی لگتا ہے کہ اس کا نسٹلجیا کا کتنا رول ہے؟ آف کورس جو ہمارے یہ ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ زیادہ اٹیچ ہیں ود دا لینڈ، ود دا کلچر، ود دا ولیج. اس سے ان کے چھوڑ کے نا بڑا اٹس اے ہیوج تھنگ. تو کتنے عرصے بعد یہ اپنے الاؤ کرتے ہیں اگر نئی شادیاں ہو کے آئی ہیں کہ دے کوڈ گو بیک اینڈ میٹ دیئر فیملی ممبرز، ہیو سم کارڈ آف 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہ کے ہیں، تو شاید دے میں فیلنگ وہی والی بات جو اس کی ڈپریشن کا کہہ رہے ہیں، شاید وہ ڈپریشن اس طریقے کا نہ ہو. تو کتنے عرصے بعد دے گو بیک؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس میں نسٹلجیا زیادہ مجھے لگ رہا ہے رادر دین ڈپریشن. تو بعد کی فیز آتی ہے نا، وہ تو اس کے آؤٹ فٹس ہیں کہ یہ فیملیز پہ اپنا مثال کے طور پہ اب میرے ساتھ جو بیٹھی ہیں کہ شادی کر کے یہاں آئی تھی اور 25 سال بعد پچھلے سال پاکستان گئی ہیں. یہ تو ہمت ہے نا، یا جنہوں نے بیچنا تھا یا جنہوں نے ارینج کرنا تھا، یہ ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے کتنی دیر رکھا ہے یہاں. بچے جوان ہو گئے، 23 سال کا بڑا بیٹا ہو گیا. تو یہ اکانومی ہے کہ کس طرح کی فیملی ہے، کتنی اکانومی ان کی اجازت دیتی ہے ان کو واپس جانے کی. اب جن کی فیملیز اتنی بڑی پاکستان میں وہ پرووائڈ میں نہیں گئی تھی، میری دادی جان فوت ہو گئی، مجھے کسی نے نہیں جانے دیا نا، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا. لیکن اکثر ہوتا ہے کہ پیچھے فیملیز ہیں ان میں بہت زیادہ پرابلم ہے. جب وہاں سے بیٹا بھیجا جاتا ہے تو یہ سوچا جاتا ہے بھائی تیری بہنیں بھی ہیں شادی کرنے والی، تیری دادی بیمار ہے، تیری پھوپھی کا یہ کرنا ہے.
इतना उस पर बोझ डाला जाता है कि वो यहाँ के वापस जाने का नहीं सोचता। वो सबसे पहले उनकी सोच ये होती है कमा के वो सारे फर्ज कैसे अदा करने हैं। मैं मिलूं या ना मिलूं, खत आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है, फोन आ जाता है, क्या खैरियत से। लेकिन जब भी फोन आता है हमें इतने पैसे और भेज दो। डिप्रेशन क्यों ना यहाँ के लोगों को, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर होता है कि 2 मियाँ बीवी जो है वो फुल टाइम काम कर रहे हैं, नाइट ड्यूटीज भी कर रहे हैं, बच्चे भी उनके पैदा हो रहे हैं साथ साथ। वो बच्चे जो हैं वो ठीक है वहाँ पड़े हुए हैं। बाप आता है घर में, वो बेड चेंज करता है, बच्चों के दूध की बोतल देता है, वो सो जाता है। माँ घर आती है, वो भी वैसे ही करती है, थके हो वो क्या करेंगे। वो बच्चे जब परवरिश पाके अब बड़े हो रहे हैं और अब हम कंप्लेन करते हैं कि यहाँ के माहौल ने बच्चों को खराब कर दिया। उन बच्चों को माहौल ने नहीं खराब किया, हमने उनको टाइम नहीं दिया। ये हमारी कमियां थी, हम नहीं दे पा रहे। हाँ, जो जिस कम्युनिटी ने उनको टाइम दिया, भाई दोस्तों ने दिया, टीचर्स ने दिया, वो उन्हीं को टाइम दे रहे हैं आज। कुछ इतलात आई हैं कि जो सेकंड जनरेशन अब बड़ी हो रही है वो गैंग वॉर्स में भी इन्वॉल्व है बच्चे, कुछ उसकी क्या वजह है?